Minister for Interior to make his statements. جی آپ جناب اس کے بعد آپ کو اوپن کر لیں, آپ کو بریف کر دیں, پھر اوپن کر دیں گے. جی پلیز اپنے نام بھجوا دیجئے گا مجھے جو فاضل ممبر بات کرنا چاہتے ہیں. جی رانا ثناء اللہ خان بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کل زلزلے میں جن لوگوں کے نقصانات ہوئے, اور خدا کا شکر ہے کہ جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ میں اپنی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں. اور وزیر اعظم صاحب اس بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نقصانات کی تلافی میں گورنمنٹ جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے. جو ہمارے فوجی جوانوں نے اور ایک سینئر آفیسر نے کل دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جو جام شہادت نوش کیے ہیں, ان پر پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے, اور اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا ہی فخر ہے, ترہ امتیاز ہے کہ اس کے آفیسرز فرام دی فرنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں. اور آلموسٹ ہر مارکے میں, ہر آپریشن میں جہاں پہ ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیے ہیں, وہاں پہ آفیسرز بھی ان کے جو ہے وہ ساتھ رہے ہیں. اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کی افواج دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں, اور انہوں نے بڑی ہی دلیری اور جرأت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو, اس مسئلے کو جو ہے وہ, اس ناسور کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے. جناب اسپیکر, آج کی اس موشن کے حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے مدر آف دی انسٹیٹیوشن اور ملک کی, قوم کی رہنمائی کی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ اس سے افضل کوئی اور ادارہ نہیں ہے. تمام اداروں کا اپنا اپنا ڈومین ہے, ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں, ان کا اپنا اپنا آئینی اختیار ہے, لیکن وہ تمام اختیارات اور ان اداروں کا ڈومین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرہون منت ہے, کیونکہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا ہے, جس نے یہ طے کیا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرے گا. اور میں اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کو, اس معزز ادارے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے, وہ کسی بھی اختیار کو بڑھا بھی سکتا ہے, اس میں کمی بھی لا سکتا ہے. اس عرض کے بعد میں یہ بات اس معزز ادارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ آج حکومت کو اور پوری قوم کو, بلکہ اس کے ساتھ تمام اداروں کو 3 بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے.
یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشن کرے اور ڈیبیٹ کرے اور اس کے ذریعے سے رہنمائی دے، اور اس رہنمائی سے جو ہے حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نبردآزما ہوا جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی، انتظامی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی بحران ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بحران نہیں ہے، بحران پیدا کیا گیا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، مسلسل اس میں اضافے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ان کوششوں کی طرف دھیان دیا جائے تو شاید جا کے ایک ہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ رکتی ہے، یا اس کے ساتھ ایک جو جتھا ہے اور اس جتھے میں جو چند لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے۔ حالات خراب تو نہیں ہیں، لیکن حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں جو الیکشن کا انعقاد ہے اس کے اوپر جو مختلف آراء ہیں اس کے اوپر بھی اس پارلیمنٹ کو نہ صرف حکومت بلکہ تمام اداروں کی رہنمائی کا اختیار بھی حاصل ہے، حق بھی حاصل ہے، اور شاید یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اور آخری بات جو اس وقت معاشی بحران ہے اور وہ ان دو چیزوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات کہ یہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران جو اس وقت قوم کو درپیش ہے، میں اس حوالے سے مختصراً یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ بحران نہ تھا نہ ہے، اس سے ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ ایک جماعت اور اس کا لیڈر جس کا نام عمران خان ریاضی ہے، وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے 2013-14 سے اس نے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ 126 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے دوران جس قسم کی تقاریر ہوئیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کی تضحیک کرنے کی کوششیں ہوئیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مسلسل 2018 تک کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی احتجاجی جلسے، یہ آپ 2013-14 سے 18 تک یہ پورے 5 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں، اس میں اس بندے نے کبھی کوئی ایک ہفتہ بھی سکون سے گزارا ہو، کبھی ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ اس میں اس نے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ اس مقصد سے نہ کیا ہو کہ افراتفری ہونی چاہیے، ملک میں انارکی ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ 2018 میں کچھ قوتوں نے یہ جانتے ہوئے یا یہ اسیس کرتے ہوئے کہ شاید اس سے کوئی بہتری جو ہے وہ آ جائے گی، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الیکشنز کو رگ کیا اور الیکشن کو اس انداز سے مینج کیا کہ انہیں جو ہے وہ برسر اقتدار لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی، لایا گیا، اور اس کے بعد 3.5 سال، 3.25 سال
जनाब स्पीकर, जब वो अपोजिशन में था तो हुकूमत के ख़िलाफ़, जब वो हुकूमत में आया तो फिर वही मुहिम, वही एहतजाज उसने अपोजिशन के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया। अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, हम चाहते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान में जाने से रोका जाए और मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। आएँ बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो दूसरी जमात के पार्लिमानी लीडर थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जवाब में मौसूफ यहाँ पे उठे और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं, आप लोग तो डाकू हैं, आप लोग तो अपने केस जो है वो ख़त्म कराना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरीज ख़त्म कराना चाहते हैं। मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको जो है वो यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। और उसके बाद 3.25 साल सियासी इंतकाम और वो हरबे इस्तेमाल किए गए, इस तरह से झूठे केसेस बनाए गए, नैब को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर नैब के चेयरमैन ने इस्तेमाल होने से इनकार किया तो उसकी बाकायदा वीडियो लीक हुई। आज बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि जी ये वीडियो लीक कहाँ से हो रही है, ये वीडियो लीक क्यों हो रही हैं। तो पहले आप बताएं कि ये जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ वीडियो लीक हुई थी, इसकी आज तक जो है वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक है कि ये वीडियो लीक जो है ये आपने की थी। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि तैयबा गुल जो उस वीडियो लीक की विक्टिम थी, उसके साथ आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीटिंग की। उस मीटिंग में आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, उस मीटिंग में एक अस्करी एजेंसी के सरबराह मौजूद थे। आपने वहाँ पे उसको ये इस मामले में जो है वो उससे ये वीडियो नहीं ली। उसके बाद एक ऐसा चैनल जिसका मालिक जो है वो आपका मुशीर था, आपने वहाँ से उसको लीक नहीं करवाया। उस खातून को और उसके खामद को 1.5 महीना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो हस्बे बेजा में नहीं रखा ताकि ये किसी तरह से जो है वो मामला गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद 2 साल तक उन्हें आपके रेंटेड हाउस में बाकायदा नान नुफ्के के खर्चे के साथ नहीं संभाला गया। आज तो आपको वीडियो लीक्स के ऊपर बड़ा आपको जो है वो गुस्सा आता है और बड़ा एतराज़ होता है। तो ये वीडियो लीक जो है ये किसने की थी, और उस वीडियो लीक के ज़रिए से चेयरमैन नैब को आपने जो है वो उसको काबू किया, उसको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। उन झूठे मुकदमात में अपोजिशन की तमाम लीडरशिप को, मियां नवाज शरीफ से लेके लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, शाहद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, जरदारी साहब, उनकी बहन मोहतरमा, तो सब के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और उनको जो है वो गिरफ्तार किया। शहजाद अकबर रोज़ बैठ के जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू करता था कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने इस सिलसिले को जो है वो 3.25 साल तक कायम रखा। और इन 3.25 सालों में मुआशी तौर पे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। एक ऐसा IMF के साथ मुआहदा किया जिस मुआहदे की वजह से और उस मुआहदे की शराइत को पूरा करते करते जनाब स्पीकर, आज जहाँ पे महंगाई पहुँची है,
جہاں پہ ڈالر پہنچا ہے اور جو معاشی صورتحال ہے، اس میں موجودہ حکومت کا اس کے علاوہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک کوتاہی کوئی سامنے رکھ دے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو ہم سزاوار ہیں، ماسوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ماسوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کانفیڈنس اروڈ ہوا، انہوں نے جاتے جاتے جو عمل کیا، اس وجہ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی ساری شرائط پہلے پوری کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے معاہدہ کریں گے۔ تو اس طرح سے 5 سالوں میں جناب اسپیکر وہ ملک جو 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا، دہشت گردی کے اوپر قابو پا چکا تھا، 6.2 کے اوپر اس کا گروتھ ریٹ تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کو اس حال میں جو ہے وہ پہنچایا اس ٹولے نے اور اس نام نہاد جو ہے وہ لیڈر نے۔ اب جناب اسپیکر یہ پچھلے 10-11 ماہ جو ہیں، اس میں انہوں نے سیاسی بحران پیدا کرنے، انتظامی بحران پیدا کرنے اور حالات کو بگاڑنے، ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے۔ جناب اسپیکر یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جب تک قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ اس قوم اور ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ جناب اسپیکر دنیا میں مثالیں موجود ہیں، ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ ہٹلر بھی بڑی جوشیلی تقریر کیا کرتا تھا، وہ بھی بڑا سما باندھتا تھا، وہ بھی لوگوں کے ذہنوں پہ بڑا اثر کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں کے بھی وائز لوگوں نے کہا کہ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، یہ ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ واقعی اس قوم نے اس کا ادراک اور شناخت نہ کی، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ خود کس انجام سے دوچار ہوا اور اس نے قوم کو اور ملک کو کس انجام سے دوچار کیا۔ 50 سال ان کو غلامی میں جو ہے وہ گزارنے پڑے اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آزادی سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوئے۔ اگر جرمن قوم کی زندگی میں وہ نام نہاد لیڈر نہ آیا ہوتا تو شاید وہ قوم جو ہے وہ آج دنیا کو لیڈ کر رہی ہوتی۔ وہ اتنی زبردست، بہادر اور جو ہے وہ قوم ہے کہ وہ شاید دنیا کو لیڈ کر رہی ہوتی، لیکن ایک غلطی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ نقصان میں گئی۔ تو جناب اسپیکر یہ آپ دیکھ لیں 11 ماہ سے امریکن سائفر، اس کا پراپیگنڈا، یہ جی سازش ہو گئی ہے، یہ حکومت جو ہے یہ امپورٹڈ ہے۔ اور بھائی انہی ووٹوں سے، انہی 176 ووٹوں سے جو تم نے لیے تھے، اپوزیشن اور گورنمنٹ، جناب اسپیکر یہ کوئی کیلکولیشن کر کے دیکھ لے، 155 ووٹ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے تھے اور اتنے ہی ووٹ پی ایم ایل این پلس پیپلز پارٹی پلس جے یو آئی اور 3 ممبر آزاد اپوزیشن کے تھے۔ وہ الائز جنہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کا ساتھ دے کے 176 ووٹ پورے کیے اور یہ 176 ووٹ لے کے جو ہے وہ بنے وزیر اعظم، وہی ووٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو پڑے 175، اور 176واں ووٹ اعجاز صادق صاحب کا جو ہے وہ آپ کی جگہ پہ بیٹھے اس سیشن کو جو ہے وہ پریزائڈ کر رہے تھے۔ لیکن کہا گیا جی یہ تو امپورٹڈ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، یہ تو باہر سے آئی ہے، باہر سے اس کو لایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر احتجاج
وہ احتجاج جو ہے وہ چلتا رہا. اس کے بعد 25 مئی کا الٹیمیٹم, میں آؤں گا, میں اس شہر کو سیل کر دوں گا, میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں لوں گا, میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا, میں یہاں پہ گھیراؤ کروں گا. اور اس کے بعد کے پی کے میں گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ کی مدد سے چیف منسٹر جو ہے وہ اس جو ہے وہ جتھے کو, جو مسلح جتھا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھا, اس میں جو ہے وہ موجود تھا. پولیس کے پی کے کی موجود تھی, جی بی کا چیف منسٹر جو ہے وہ موجود تھا, اس کی پولیس جو ہے وہ ساتھ موجود تھی. اور یہ اس طرح سے اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی, جسے روکا گیا اور اسے ناکام کیا گیا. یہ واپس ہوا اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا, دوبارہ جلسے, دوبارہ ریلیز, دوبارہ لانگ مارچز, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 26 نومبر, یعنی ایک ایک دن جو ہے وہ اس طرح سے صرف کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ملک میں جو ہے وہ سیاسی بحران رہے, انتظامی بحران رہے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جب تک سیاسی عدم استحکام ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام حاصل نہیں ہو سکتا. باقاعدہ اس بارے میں کوششیں کی گئی. اپنے وزیر خزانہ کو, صوبائی وزراء خزانہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ فون کرے, یہ آئی ایم ایف والے تو کوئی شاید معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی وہ تمام گھٹیا سے گھٹیا عمل جو ہے وہ کیا گیا کہ ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا جائے. معاشی طور پہ باقاعدہ جدوجہد کی کہ نعوذ باللہ کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. باقاعدہ اس بارے میں سٹیپس اٹھائے گئے, باقاعدہ اس بارے میں کوششیں کی گئی. اور پھر 26 نومبر کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں, پوری قوم میرے ساتھ ہے. پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. اب پوری قوم جو ہے وہ آئے گی یہاں پہ. بڑی تقاریر کی, کہا مجھے یہاں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے بھی جواباً کہا کہ تمہیں اسلام آباد پر جب چڑھائی کرو گے تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. لانگ مارچ شروع کیا. نومبر میں ایک اہم تعیناتی کو سبوتاژ کرنے اور ایک ادارے کو متنازع بنانے کے لیے اس لانگ مارچ کی تاریخوں میں آگے پیچھے کیا گیا. آج کہاں پہ پہنچے گا, کل کہاں پہ پہنچے گا, سٹے کہاں پہ کرے گا. وزیر آباد کے واقعے کو جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. وہ وہاں پہ جو ملزم موقع پہ خود انہوں نے پکڑا, وہ جناب اسپیکر ریلیجسلی موٹیویٹڈ ملزم ہے. اس کے سیل فون سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ اس کی موٹیویشن کے لیے پتہ دیتی ہیں. اور ایسے ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب کو جس بندے نے فائر کیا تھا وہ بھی ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا. اسی طرح کا حملہ جو ہے وہ خواجہ آصف پہ اور میاں نواز شریف پہ بھی ہوا. کوئی آج تک یہ ایویڈنس نہیں دے سکا, لیکن وہی مجھے قتل کر دیا جائے گا اس کا ڈرامہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات, روز اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات. تو جناب اسپیکر, یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد کے اوپر جب یہ 26 نومبر کا جو ہے یہ انہوں نے سمندر جو ہے وہ لے کے آنا تھا اور آ کے اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا تھا اور اس گھیراؤ کے نتیجے میں الیکشن کی ڈیٹ لینی تھی. جب اس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے اور جو ہے وہ سمندر نہ آیا, عوام نے اسے ریجیکٹ کیا, قوم نے اس یعنی شرپسندی, افراتفری اور فتنے کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا. اور اس دن
جب اس نے پہلے وہاں پہ نور خاں ایئرپورٹ پہ ایئر بیس پہ بیٹھ کے انتظار کیا کہ وہاں پہ بندے اکٹھے ہو جائیں، اسے کہا گیا جی پوری قوم آ رہی ہے، پوری قوم راستے میں ہے، تھوڑی دیر رکیں تاکہ پوری قوم جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہو جائے۔ تو جب اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹر پہ آئے تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا ذرا دکھا دیں نیچے۔ جب نیچے انہوں نے دیکھا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا کہ یہ تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اس مایوسی میں، اس فرسٹریشن میں اور اس غصے میں کہ یہ دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں یہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ ہم اتنے اتنے لاکھ بندہ لے کے آئیں گے، یہاں پہ نیچے تو جتنے لاکھ یہ کہہ رہے تھے اتنے ہزار بھی نہیں ہیں، تو اس نے وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ پھر اس اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے چلایا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ بحرانی کیفیت جو ہے یہ جاری رہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری رہے اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب جناب اسپیکر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد اب 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ آئینی قدغن ہے۔ ویسے 30 اپریل جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے، وہ 90 دن سے باہر ہے، اور وہ آئینی کنڈیشن جو ہے وہ اگر 30 اپریل کو بھی الیکشن ہو تو پوری نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اب اس میں جناب اسپیکر یہ جو انتظامی اور سیاسی افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں بھی پارلیمنٹ کی گائیڈنس، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ 3 واقعات ہوئے ہیں جن کو میں یہاں پہ جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ مینشن کرنی چاہوں گا کہ 14 سے 18 مارچ تک لاہور میں زمان پاک میں یہ اپنا مورچہ لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو کہ شرپسند دہشت گرد تنظیموں سے جن کا تعلق تھا، جو مسلح تھے، اور وہاں پہ ہر قسم کا سامان، غلیلیں، وہاں پہ پیٹرول بم، وہاں پہ تھیلیاں، بوریاں جو ہے وہ پتھروں کی، یہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ جمع تھی۔ جو توشہ خانہ میں 18 تاریخ کو ان کے نان بیلیبل وارنٹس تھے، ان کی تعمیل کے لیے پولیس جب ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کی جو ہے وہ قیادت میں وہاں پہ پہنچی، ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پولیس نے وہاں پہ جو کارروائی کی، کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی لیکن وہ گرفتار نہیں کر سکی۔ معاملہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے، یہ سبھی کو معلوم ہے کہ اینٹی رائٹ پولیس جو ہے وہ ربڑ سٹک اور ایک شیلڈ جو پتھراؤ کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اس ایریا میں کوئی ایک پولیس کا یا رینجرز کا بندہ لائیو ایمونیشن کے ساتھ مسلح جو ہے وہ داخل نہیں ہوا، اور اسے باوجود اور دانستہ طور پہ یہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس علاقے کو کلیئر کیا جائے اور جو نو گو ایریا وہاں پہ قائم کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اسے بہرحال اس کی کوشش ہوتی رہی، اور اس دوران جو ہے وہ تقریباً 68 کے قریب جو ہے وہ پولیس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے، لیکن اس دوران دوسری طرف سے تو فائرنگ، گلیل کے ساتھ جو ہے وہ پتھر، اور دوسری
جو ہے وہ پتھراؤ، یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور پولیس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوتے رہے، لیکن پولیس کی طرف سے ناٹ اے سنگل فائر. اور 18 تاریخ کو جو ہے اس علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کیا گیا. اس پہ اوپر ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، جس میں ابھی تک جو ہے وہ 316 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی ان کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا. اور وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا، موٹر سائیکل کو جلایا گیا، وہاں سے گزرنے والے جو سویلین تھے ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ توڑا گیا. تو یہ سارے نقصانات جو ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ درج ہے، اور اس کے مطابق جو ہے یہ قانون کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. اسی طرح سے 18 تاریخ کو دوبارہ جو ہے یہ ایک جتھے کے ساتھ، پہلے 28 فروری کو اور اس کے بعد 18 مارچ کو، یہ ایک جتھے کے ساتھ باقاعدہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ 3 دن 4 دن کمپین کی گئی، لوگوں کو فون کیے گئے کہ جی آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، ورنہ جو ہے وہ آپ 50 جو ہے نا بندے لے کے آئیں، اگر آپ نے ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو 50 بندے لے کے آئیں، مسلح لوگوں کو لے کے آئیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پہلے 28/2 کو اور اس کے بعد جو ہے وہ 18 مارچ کو جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے. وہاں پہ مین گیٹس کو توڑ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اور عدالتی جو پروسیجر ہے، عدالتی کارروائی جو ہے اس کو انٹرپٹ کیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کے اوپر جو مقدمات قائم ہیں، جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں جو اس نے چوریاں کی ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ اس نے لوٹ مار کی ہے، اس لوٹ مار کا جو ہے اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. ایک رسید اس نے پیش کی، وہ رسید بھی جو ہے وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے. ڈیرین وائٹ کے کیس میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی اس کے پاس جو ہے وہ آنسر نہیں ہے کہ یہ داخل کر سکے کہ اس میں اس کا جو ہے وہ کیا جواب ہے. اسی طرح سے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی وہ کیس جو ہے وہ بالکل اوپن، وہ یعنی 2+2 جو ہے وہ ثابت ہے. اور یہ رول آف لا کا پرچار کرنے والا جو ہے وہ آج عدالتوں میں پیش ہونے سے جو ہے وہ گریزاں ہے، اور اس پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جتھے لے کے، مسلح لوگوں کو لے کے جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ کل سامنے آیا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں. میں جب عدالت میں پیش ہونے جاتا ہوں تو کیونکہ میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں تو اس لیے لوگ آ جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لوگ میری جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہتے ہیں. اب کل یہ چوروں کی طرح جو عدالت میں پیش ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس وقت لوگ کیوں نہیں آئے؟ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی پاپولرٹی کیا کل ختم ہو گئی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دانستہ طور پہ ایسے حالات جو ہے وہ پیدا کیے گئے، اور دانستہ طور پہ عدالتی عمل کو جو ہے سبوتاج کرنے کے لیے اور عدالتوں کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہے یہ استعمال کیے گئے. اب جناب اسپیکر، اس صورتحال میں یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی کہ اس میں اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہتھی پولیس یا فورس جو ہے یہ کارگر نہیں ہو سکتی. اور
اس بات کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ مسلح جتھوں کو، دہشت گردوں کو اور شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے، گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ جناب اسپیکر، یہ جو بات چلتی رہی ہے کہ جی اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا، یہ ناکامی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حکومت نے، فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو مدد کر رہی تھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا کہ کوئی ہیومن لاس نہ ہو، کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے بلڈ ملے، اسے جو ہے یہ لاشیں ملیں، تاکہ اس کے اوپر یہ اپنے افراتفری اور انارکی کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ جناب اسپیکر، جو دوسرا پوائنٹ میں نے عرض کیا ہے کہ الیکشن کا انعقاد، جناب اسپیکر بالکل درست ہے، یہ بات آئین میں درج ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ تو کیا آئین میں یہ بات درج نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے؟ یہ جو درج ہے آئین میں، اور یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ 90 دن میں الیکشن کرائے، لیکن ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے۔ یہ کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آئین میں یہ اسکیم جو دی گئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو تمام اسمبلیز کا، قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو؟ یہ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن کے وقفے سے ہوتا تھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک فیئر الیکشن کا تصور جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوتا تھا۔ جو لوگ 3 دن پہلے جیتے تھے، 3 دن بعد جو ہے وہ پھر وہی کامیاب ہو جاتے تھے۔ پھر دونوں الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن کرانا طے پایا، اور ساتھ یہ بھی طے پایا، اور اس پارلیمنٹ نے طے کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا پورے ملک میں۔ کیا یہ چیزیں آئین میں درج نہیں ہیں؟ ہم بالکل، یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں درج ہے اس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ہو، اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں، وہ فری ہوں، وہ فیئر ہوں، اور وہ الیکشن جو ہے وہ ملک میں استحکام لائیں، سیاسی استحکام لائیں، نہ کہ وہ ایک نئے بحران کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنے۔ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ملک میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہوگا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ تھی، دوسری گورنمنٹس تھیں صوبوں میں، تو لہٰذا الیکشن جو ہے یہ تو فیئر نہیں ہوا، مجھے ہرایا گیا ہے، میں ہارا تو نہیں ہوں۔ اور اگر وہاں پہ پنجاب میں الیکشن ہونے کے بعد کوئی جماعت جو ہے وہ جناب اسپیکر حکومت فارم کر لیتی ہے، تو کیا 60% یا ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ 56-57 بنتی ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی، مور دین 50%۔ تو کیا پھر جو پارٹی پنجاب میں اپنی حکومت بنائے گی اور جنرل الیکشن میں وہاں پہ وہ برسر اقتدار ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، جس طرح سے اب وفاق صوبہ سندھ اور بلوچستان میں نہیں ہوگا، تو کیا پھر دوسری جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ وہاں پہ ہوگی؟ کیا پھر پنجاب جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا؟ کیا اس حکومت کی یا اس پارٹی کی، بھلے وہ ہم ہوں یا کوئی اور ہو، کیا اسے جو ہے وہ ایج حاصل نہیں ہوگا؟ کیا اس طرح سے
فار آل ٹائمز ٹو کم آئین کا وہ بنیادی تقاضا کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں، وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا، اور پھر ہر دفعہ پنجاب اور دوسرا صوبہ کے پی کے الیکشن 6-7 ماہ پہلے ہو جایا کریں گے، اور اس کے بعد جنرل الیکشن جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہو کے رہ جایا کرے گا۔ کیا یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ یا دوسرے صوبوں میں جو سیاسی جماعتیں یا پنجاب میں جو سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں اور جو الیکشن فری اور فیئر لڑنا چاہتی ہیں، کیا ان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ آج ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ جناب، آپ مداخلت کیوں کریں گے؟ آپ حکم کریں گے۔ آپ کے حکم پہ چیف الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے۔ آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے میری جماعت نے ہم نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ الیکشن کمپین کے تحت جو ہے وہ وزٹس کیے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہے وہ منگوائی ہیں، اور تقریباً کوئی 1100 کے قریب جو ہے اپلیکیشنز میں وہ ڈرافٹ جو کہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ جمع کروائی ہیں، اور ہم ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا پروسیس جو ہے اس کو بھی شروع کر چکے ہیں۔ تو آپ کے حکم کو جو ہے وہ رد کرنے کا تو نہیں سوچا جا سکتا، کیونکہ آئین میں جو آپ کا منصب ہے اور آپ کا جو اختیار ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی بے پناہ عزت اور احترام ہے، لیکن جناب اسپیکر، کیا یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف پارلیمنٹ کی ہے یا سیاسی جماعتوں کی ہے کہ اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ فری ہوں، فیئر ہوں؟ اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ استحکام کا باعث بنے؟ کیا یہ ہماری رائے جو ہے اس کا آپ کے سامنے رکھنا یا کیا یہ کوئی غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہے؟ اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لائے گا، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا، اس ملک میں عدم استحکام لائے گا، تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں؟ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ سوچ بچار کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بات کریں۔ یہ کہا گیا کہ جی یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں یہ تو عدلیہ کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، آڈیو لیکس اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ آڈیو لیکس کے اوپر معزز عدلیہ کے ججز استعفے بھی دیتے رہے ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ معاملہ چلائے بھی جاتے رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بات ان آڈیو لیکس میں کی گئی ہے، کیا یہ تصویریں نہ بنائی جائیں پلیز۔ آرڈر ان دی ہاؤس، تشریف رکھیں تمام فاضل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ۔ اس آڈیو لیک میں جو 2 دن پہلے ہوئی ہے، کیا علی شاہی کا کوئی وجود نہیں ہے؟ علی شاہی نام کا کوئی بندہ، کوئی وزیر کیا ملک میں نہیں پایا جاتا؟ تو کیا وہ جہاں جہاں پہ لوگوں سے مل رہا ہے اور جہاں جہاں پہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بتا رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟
یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ جو 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، میری استدعا ہوگی محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے احوال کا معلوم کر لیں. آپ خود لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ وہاں بار میں 20 لوگوں کو آپ جانتے ہیں. آپ ان میں سے 10 15 20 50 لوگوں کو بلا لیں. اگر 50 میں سے ایک بندہ بھی یہ کہے کہ جی یہ بات غلط ہے، ان بیٹوں کی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بلا کے سزا دیں. لیکن اگر ان بیٹوں کی کہانیاں جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، علی شاہی کے قصے جو ہیں وہ زبان زد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ.